بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ان کے اوپر، اس گھر کو امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے، اور اس امن کے نتیجے میں اور اس گھر کی عظمت کے نتیجے میں ان کا چولہا جلتا ہے۔ لإلاف قریش، مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم مانوس رکھنا رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا سفر جو ہے سردیوں کا بھی اور گرمیوں کا بھی، یعنی یہ اصل میں سردیوں اور گرمیوں کا جو سفر ہوتا تھا یہ یمن اور شام کی طرف ہوتا تھا، اور وہ عام طور پہ جو ہے نا وہ گرمیوں کے دنوں میں شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں جو ہے وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ اور یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو پہلے بھی ہم کافی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، یہ اس کا ذریعہ تھا، اور اس کی بنیاد کیا تھی جس پر یہ پوری تجارت کھڑی تھی؟ دیکھیں نا، وہاں پہ کوئی پولیس کا انتظام تو نہیں ہے، کوئی فوج کا انتظام نہیں ہے، کوئی باقاعدہ منظم ریاست نہیں ہے اس علاقے کے اوپر، اور قبائل آباد ہیں۔ اب پتہ چلے کہ جی لاکھوں دینار سے لدا ہوا ایک قافلہ گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کتنی پروٹیکشن ہوگی اگر کوئی بھی اسے لوٹ لے؟ تو اصل میں قافلے لوٹے جاتے تھے، لیکن اوروں کے لوٹے جاتے تھے، قریش کے قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وجہ سب کے خدا قریش کے گھر یہاں رکھے ہوتے تھے۔ اب اس کی دو ہی سبب ہیں، ایک تو یہ کہ قریش ان کی خدمت کرتے ہیں، بدلے میں سارے عرب جو ہے نا ان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے خدام ہیں، اور دوسرا بہرحال اس کے اندر انڈرسٹوڈ یہ بھی ہے کہ جس نے پھر قریش کے قافلے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، آخر عمرہ کرنے کہاں آئے گا؟ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے گا۔ بلکہ یہ کہ کیا پتہ، قریش تو یہ بھی اختیار رکھتے ہیں کہ ان کے خدا کی گردن مروڑ دیں، خدا تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، لہذا خدا کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے خدمتگاروں کے قافلے کو چھیڑا چھوڑا نہ جائے۔ تو یہ ساری تجارت تمہاری اس گھر کے صدقے ہے، اصل جو جس نعمت کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانی ہے، اور کم بختو تم نے اس خدا کے ساتھ مقابلے میں 360 لا کر یہاں پہ رکھ دیے ہوئے ہیں، یہ قدر کرتے ہو تم اللہ کے انعام کی۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے۔ اب یہاں رب کس معنی میں آیا؟ گھر پوجا کرتا ہے اس کی، مالک کے معنی میں۔ تو اس گھر کا جو مالک ہے، جو رب ہے، اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، اس کے احکام پر چلیں۔ الذی اطعمہم، مالک کا یہ کام ہے ضرورت پوری کرنا۔ آپ کی بکری ہے، اسے کھلائے گا کون؟ آپ کھلائیں گے۔ تو وہ رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، گھر کا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، تمہیں وہ کھلاتا ہے، تمہیں اطعمہم انہیں کھلاتا ہے، من جو بھوک میں، وآمنہم من خوف اور خوف میں امن دیتا ہے، جس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر کو اڑا کے رکھ دیا۔